الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللہ سبحانہ و تعالی سے انسان کا تعلق کئی طرح کا اور کئی سطحوں پر ہوتا ہے۔ اللہ سے تعلق کی بنیاد بندگی ہے۔ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، وہ جو اللہ کے بندے ہیں اور جو اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ جو اللہ کے گروہ اور اللہ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ جو اللہ کے گروہ اور اللہ کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے۔ جو بندگی کے تقاضے پورے کرتے ہیں یا ان کو سمجھتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا بھی اللہ سے تعلق ایک جیسا اور یکساں نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایسے ہیں جن کا تعلق بڑا سطحی، بڑا بنیادی سا اور بڑا معمولی سا، جس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک تو مانتے ہیں، مگر ماننے کے بعد جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے میں تساہل سے، سستی سے کام لیتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک نوعیت یہ بھی ہے، اللہ ان کے کسی ادا سے، کسی عمل سے، کسی بات سے خوش ہو کر روز قیامت سرے سے معاف کر دے تو وہ ارحم الراحمین کرنے والا، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی جرم پر کسی سزا پر ناراض ہو کر روک لیں اور اس سزا کی جزا دینے کے بعد پھر جہنم سے نکال کے عذاب سے نکال کے پھر جنت میں داخل کر دیں، اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پھر بندگی کے تقاضے پورے کرنے والے کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ اخلاص، زیادہ محبت، زیادہ قربت والا ہوتا ہے، اور یہ زیادہ اخلاص، محبت اور قربت والے لوگ جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی کئی درجات ہیں۔ وہ جو پہلے والے درجے سے کچھ بلند ہیں، وہ جو ان سے بلند ہیں، اور وہ جو سب سے بلند ہیں۔ اور یہ درجات کیسے ملتے ہیں؟ یہ انسان کی محنت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کی مہربانی سے، اور انسان کی محنت سے۔ رب کے ساتھ تعلق پر جو انسان محنت کرتا ہے، اسے چمکاتا ہے، اس کے اندر جو خوبصورتی لے کے آتا ہے، اس کو اپنی زندگی کی اولین اور سب سے بہترین اور اہم ترین ترجیح بناتا ہے۔ اس سے انسان یہ درجات طے کرتے 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 اس درجے پر پہنچتا ہے جب اس کے اللہ کے ساتھ دوستی اور محبت اس درجے پر ہوتی ہے کہ اس کا اور اللہ کا تعلق ایک استوار ہو جاتا ہے۔ یہ جو درجات ہیں انسان کے اپنے رب کے ساتھ تعلقات کے، اس میں ایک تعلق دعا کا تعلق ہے کہ انسان ہمہ وقت اپنے رب سے دعا اور مناجات کرتا ہے، طلب کرتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، دل کو وا کیے ہوئے، اپنی جھولی اور دامن کو پھیلائے ہوئے، اپنی توجہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مرکوز کیے ہوئے، اپنی زبان سے بھی، اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنے فعل سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے۔ اب یہ دعا جو ہے یہ اللہ کا ہر بندہ کرتا ہے۔ جو معمولی نوعیت کا تعلق رکھتا ہے نا، وہ بھی دعا کرتا ہے۔ جو تھوڑا اعلیٰ درجے کا تعلق رکھتا ہے وہ بھی دعا کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے۔ جو بہترین تعلق رکھتا ہے، جس پر اللہ نے فضل کیا ہے، دعا وہ بھی کرتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق دعا کی کوالٹی اور دعا کے معیار کا ہے۔ جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ انسان جب معمولی نوعیت کے تعلق سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور بڑھتے بڑھتے ایمان کی اعلیٰ سطح پر پہنچتا ہے، تو اس سفر کے دوران وہ مسلسل اللہ سے دعا کے تعلق میں بندھا ہوا رہتا ہے، مگر جو فرق پڑتا ہے وہ یہ کہ اس کی دعاؤں کی کوالٹی اور معیار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پہلے وہ ہمہ وقت جلدی سے آتا ہے، نہ کچھ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے، بس کچھ دعائیں یاد ہیں، اسے یہ معلوم ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، بس جو زبان میں آیا، جو سکھلا دیا وہ مانگ لیا، کچھ زیادہ غور و خوض نہیں کیا۔ پھر جب کچھ عرصے کے بعد تعلق بڑھتا ہے، اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اس کو مزہ آنے لگ جاتا ہے، تو وہ کچھ اپنی دعاؤں پر بھی غور کرتا ہے، اس کے اندر بھی معیار لے کے آتا ہے، کچھ اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد میں اضافہ کرتا ہے، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود بھیجتا ہے اس کے الفاظ پر غور کرتا ہے، اپنی کیفیت پر غور کرتا ہے، اپنی خطاؤں پر غور کرتا ہے، انہیں جب رب کے سامنے پیش کرتا ہے تو ایک پشیمانی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو یہ معیار آتا ہے اس کی دعاؤں میں، اور بڑھتے بڑھتے اس کی دعا اتنی معیاری ہو جاتی ہے کہ وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی ہیں، بتلائی ہیں، یہ ان دعاؤں اور ان الفاظ کے ذریعے اپنے رب کے سامنے اپنی مناجات، اپنی حاجات پیش کرتا ہے، اور محض ان الفاظ کو نہیں دہراتا بلکہ ان الفاظ کو سمجھتا ہے، ان کی کیفیت میں اترتا ہے، ان کو اپنے انٹرنلائز کرتا ہے، اپنے اندر اتارتا ہے کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا کے لیے مخصوص الفاظ استعمال کیے، آج میں وہی الفاظ اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ میرے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے سکھلائے ہوئے الفاظ ہیں، ان کی سنت کی مطابقت میں یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں، مگر اس الفاظ کا میرے لیے مطلب ہے کیا؟ جب انسان یہ سوچتا ہے اور پھر اس عرضی کو ان الفاظ میں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، تو یہ جو دعا کا تعلق ہے یہ پھر ایک اور سطح کا تعلق بن جاتا ہے۔ اور اس طرح کی بہت سی دعائیں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے ایک قدر طویل دعا
جو خاص طور پہ رمضان المبارک کے دوران علماء اور قراء کرام جب آپ کے سامنے آتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں یا دعائیں مانگتے ہیں، تو عام طور پر رمضان میں اس دعا کا ذرا ذکر زیادہ ہوتا ہے. قدر طویل دعا ہے مگر الفاظ اور معانی کا ایک جہان ہے، پوری ایک دنیا الفاظ اور معانی کی اس کے اندر موجود ہے کہ انسان باقی دعائیں کرنا چھوڑ بھی دے نا، بفرض محال چھوڑنی تو نہیں چاہیے، چھوڑ بھی دے، اس ایک دعا کو سوچ سمجھ کر اپنے رب کے سامنے پیش کرنا شروع کر دے ہر روز نماز کے دوران، نماز کے علاوہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی اسے مطلوب ہے وہ اس دعا کے اندر موجود ہے. اور الفاظ ہیں کہ اتنے خوبصورت، ان کے اندر اتنی جامعیت، جہاں اختصار مطلوب ہے وہاں اختصار، جہاں تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے وہاں تھوڑی سی تفصیل، جہاں پر بلاغت کی ضرورت ہے وہاں پر بلاغت، جہاں پر عربی کے اس اسلوب کی ضرورت ہے کہ وہی اسلوب معانی ادا کر سکتا ہے وہ بھی موجود. اور اللہ کے ساتھ تعلق، محبت اور پیار کی ایک ایسی کیفیت، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا جلال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار، سب کچھ اس دعا میں موجود ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک جگہ پر نماز پڑھائی، لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. نماز میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قدر جلدی کی، تھوڑی جلدی کی، یعنی عام روٹین میں جس طرح نماز پڑھائی جاتی ہے اس سے تھوڑی جلدی میں نماز پڑھائی. جب آپ نے نماز پڑھا لی تو لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپ نے آج تھوڑی عجلت سے کام لیا. بات کہنے کا شاید مطلب یہ تھا کہ کچھ دعائیں، مناجات، نماز میں تسبیحات جو ہم پڑھنا چاہتے تھے شاید اس انداز میں پڑھ نہیں سکے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر امام کسی وقت عجلت کا مظاہرہ کرے، اول بات تو یہ ہے کہ حالات و واقعات کی رعایت میں وہ ایسا کر سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کو محسوس ہو وہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی عیب والی بات نہیں. سوال کیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے آخر آج ایسا کیا ہو گیا، کوئی غیر معمولی بات ہو گئی جس کی وجہ سے آپ نے نماز میں تھوڑا اختصار سے کام لیا. تو عمار بن یاسر کو جب یہ فیڈ بیک ملا رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں ایسی کوئی گھبرانی اور پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی خاص چیز تم لوگوں نے مس نہیں کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ امام ہونے کے ناطے میں نے اس نماز میں ایک ایسی دعا پڑھی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور وہ اتنی جامع، بات کہنے کا مقصد یہ ہے وہ اتنی زبردست، اتنی جامع اور اتنی خوبصورت اور الفاظ سے بھرپور اور معانی سے بھرپور دعا ہے کہ اگر کوئی دوسری تسبیحات رہ بھی گئی تو یہ ان سے بڑھ کر ہے. سب کچھ، سب طلب تو اس میں آ گیا ہے. تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات کہہ کے نکل پڑے. تو مقتدیوں میں ایک صاحب موجود تھے، حدیث میں ان کا نام نہیں ہے لیکن راوی کی بات سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ وہ ان کے والد محترم تھے. عطا بن صائب اس حدیث کے راوی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں یہ جو پیچھے نکل کے جانے والے تھے نا، یہ میرے والد صائب تھے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے مطابقت کی، باہر نکلے اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو جا لیا، ان تک پہنچ گئے اور پوچھا کہ وہ جو الفاظ دعا کے آپ نے بتایا کہ آپ نے نماز میں پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سکھلائے ہیں، وہ ہیں کیا اتنے عظیم الشان الفاظ؟ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دعا کے الفاظ ان کے سامنے بیان کیے جو اس حدیث کے اصل الفاظ ہیں، جو اس حدیث کا اصل متن ہے. کیا متن ہے؟ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق. کئی دفعہ یہ حدیث آپ دعا سن چکے ہیں. احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی. اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضاء والغضب واسألک القصد فی الغناء والفقر واسألک نعیما لا ينفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذۃ النظر الی وجهک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ
ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. یہ قدر طویل دعا، قدر طویل دعا، بہت لمبی نہیں ہے لیکن قدر طویل دعا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مجھے سکھلائی، میں نے آپ سے سیکھی، اور آج نماز میں نے اختصار اور عجلت سے کام لیتے ہوئے کسی ضرورت کے تحت یہ دعا پڑھ لی، اور یہ باقی تسبیحات اور دعاؤں کا قائم مقام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہر چیز عطا فرمائیں گے. اس دعا کے الفاظ بڑے ہی جامع اور بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا اصل مزہ اٹھانے کے لیے، اس کے الفاظ کا اصل حظ اٹھانے کے لیے، اس کی اصل لذت اٹھانے کے لیے کسی نہ کسی درجے میں انسان کو عربی زبان آنی چاہیے. آپ اس کے 1000 ترجمے کریں، اس کی شروحات کریں، اس کو کھول کھول کر آسان الفاظ میں بیان کریں، مگر مثلا اس حدیث میں یہ جو الفاظ ہیں نا، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اب اس کا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے. وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ. اب ان کے کیا ترجمے کرنے ہیں الفاظ کے؟ یہ محسوس کرنے والی بات ہے، یہ اصل میں جذبات ہیں الفاظ سے زیادہ. ایک بندے کے اپنے رب کے ساتھ تعلق اور محبت کے جذبات ہیں، اور جذبات کو محسوس کیا جاتا ہے، ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا. اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، یعنی یہ جذبات کس کے ہیں جو الفاظ میں ڈھل گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں. آپ کا جو تعلق اللہ کے ساتھ محبت، ان کو جب آپ نے الفاظ میں بیان کیا تو وہ اس حدیث کے متن بن گئے. اب اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے کسی نہ کسی سطح پر جب تک انسان کو عربیت نہ آتی ہو، اس کو عربی کا فہم حاصل نہ ہو، عربی متن نہ سمجھ آتا ہو، تو وہ مزہ اور وہ لذت محسوس ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ کہ قرآن کی یہ زبان، جنتیوں کی اس زبان کو سمجھنے کا اتنا اہتمام ضرور ہونا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون الفاظ اور قرآن مجید کے الفاظ ہمارے سامنے آئے تو ہم متن سے کچھ براہ راست استفادہ کر سکیں. براہ راست، سارا نہ کر سکیں، بہت عالمانہ سطح پہ نہ کر سکیں، مفسرانہ سطح پہ نہ کر سکیں، کچھ نہ کچھ کر سکیں. یہ براہ راست مزہ اٹھانے کے لیے یہ کوشش ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اپنی اولادوں کے لیے بھی کرنی چاہیے. اس دعا کے شروع میں فرمایا اللہم. یہ اللہم کا کیا مطلب ہے؟ ہم کتنی دعاؤں کے شروع میں پڑھتے ہیں نا، اللہم اللہم ربنا لک الحمد، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. کتنی دعائیں اللہم سے شروع ہوتی ہیں. یہ دراصل اللہم کیا ہے؟ یا اللہ. انسان اپنے رب کے سامنے کہتا ہے یا اللہ. اب اس کو اختصار کے لیے یا کو محذوف کر دیا گیا اور آخر میں میم کا اضافہ کر دیا گیا، اللہم. اور بہت ساری دعاؤں کے شروع میں یہ اسلوب آ گیا. تو یہ ہے دراصل یا اللہ، اے اللہ. اور مجھے اور آپ کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ قرآن و حدیث میں جتنی دعائیں بیان ہوئی ہیں، مسنون دعائیں، یا رب، یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا ارحم الراحمین، بس یہی اسلوب ہے. الفاظ تھوڑے بہت آگے پیچھے. کسی جگہ قرآن و حدیث میں آپ کو کوئی ایسا حرف ندا نہیں ملے گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مخاطب کر کے پھر یہ کہا گیا ہو کہ مقصد اللہ تک بات پہنچانا ہے، لیکن مخاطب کسی اور کو کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم بڑے کمزور ہیں، وسیلہ ان کا استعمال کر رہے ہیں. یہ سب بات کی باتیں، سب بات کے شگوفے، ساری بات کی عقیدے کی خرابیاں اور سب عقیدے کی خرابیوں کی کارستانیاں. قرآن مجید میں جتنی دعائیں انبیاء کرام کی بیان ہوئیں، اللہ کے بندوں کی دعائیں بیان ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی دعائیں منسوب اور منسوس ہیں، یہ تمام کی دعائیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جب بھی بندہ دعا مانگنے لگے، رب کے ساتھ بندگی کے اس تقاضے میں بندنا چاہے جسے تقاضا دعا کہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ یہ ہے، وہ یہ کہ بس دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کرے اور براہ راست اپنے رب کو پکارے. درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں، کسی ایسے واسطے کی ضرورت نہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہم، اے اللہ، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق. اب آ گیا وسیلہ. بڑا مشکل موضوع ہے، بڑی بحث ہوتی ہے ہمارے
بعلمک الغیب، یا اللہ میں تجھ سے تیرے علم غیب کے واسطے سوال کرتا ہوں، واسألک، جو تیرا قدرت ہے اپنے مخلوق کے اوپر، تیری مخلوق، اپنی مخلوق کے اوپر جو تیری طاقت ہے اس کے واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب یہاں پر آ گیا نا وسیلہ، تو وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ ایک ایسا طریقہ، ایک ایسا واسطہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کی جا سکتی ہے، دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کی جائز صورت کیا ہے؟ اس کی جائز صورت وہ ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی اور باقی متعدد احادیث میں بیان ہوئی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کو اسماء و صفات کا حوالہ اور وسیلہ دیا جا سکتا ہے، جو اللہ کے نام ہیں جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیے، اور جو اللہ کی صفات ہیں جو اللہ نے اپنے لیے پسند کی، ان کا واسطہ دے کر، ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ مسنون ہے، منصوص ہے، قرآن و حدیث سے بالکل جائز ہے، ایسا وسیلہ بالکل جائز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کون سا وسیلہ کیا جا سکتا ہے؟ کسی نیک شخص سے درخواست کر کے اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے، کسی نیک شخص سے درخواست کر کے اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ اور یہاں بڑا باریک فرق ہے، ایک ہے کسی زندہ نیک شخص کو یہ کہنا آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، ایک ہے یہ کہنا کہ یا اللہ فلاں شخص کے وسیلے سے تو ہمیں یہ عطا فرما۔ پہلی چیز جائز، دوسری چیز ناجائز۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے، ابن عباس سے صحابہ نے دعائیں کروائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے خود درخواست کر کے دعائیں کروائی۔ مگر یہ طریقہ کار کہ کسی مرے ہوئے شخص کو انسان وسیلہ بنا کر اس کے حوالے سے اللہ سے دعا مانگے، قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ یہ جائز وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ جائز وسیلے کی تیسری صورت کیا ہے؟ جائز وسیلے کی تیسری صورت یہ ہے کہ انسان نے وہ خالص عمل، اپنا نیک عمل جو اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہو۔ انسان اگر کسی مصیبت اور مشکل میں ہو، اپنے اس عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا، اس لیے نہیں کہ میرا عمل ہے، اس لیے کہ یا رب یہ میرا عمل تیرے لیے ہے، تو یہ تیری رضا کے لیے تھا۔ یہ عمل بھی انسان اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کا وسیلہ اختیار کر کے اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی وسیلے کے نام پر جو کچھ خرافات، بدعات، حرکات، شائعات ہمارے ہاں موجود ہیں، ان کا قرآن و سنت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور ان بحثوں میں پڑھنا اور ان فلسفوں میں جانا، اس کے بجائے سیدھا سادہ قرآن و سنت کی طرف آئے۔ جو اسلوب دعا کا قرآن میں بیان ہوا ہے، جو اسلوب دعا کا احادیث میں بیان ہوا، اس سے بڑھ کر خوبصورت اسلوب اور کون سا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا ربی ربی، قرآن میں بیان کر دی، اللہم اغفر لی، ربنا، یہ اسلوب جب بیان ہوئے، صحابہ نے، انبیاء نے، تابعین نے، تبع تابعین نے جب یہ اختیار کیے، تو میرے اور آپ کے لیے کیا امر مانے رہ جاتا؟ اللہم بعلمک الغیب، یا اللہ میں تجھ سے تیرے علم غیب اور وقدرتک علی الخلق۔ اب ظاہر بات ہے یہاں پر علم غیب کی بھی بڑی تفصیل ہے، یہاں یہ بات بھی اصولی طور پر یاد رکھتے، علم غیب وہ ہے جو ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں سے کچھ علم اپنے خاص مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام کو کسی خاص موقع پر یا خاص احوال میں عطا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قدرت رکھتے ہیں اور ہم اس پر ایمان اور تسلیم رکھتے ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات کا جو کچھ اس کائنات میں تھا، جو ہے اور جو روز قیامت تک ہوگا، اور پھر قیامت کے بعد کے احوال، جنتوں اور جہنموں کے تمام احوال اپنی جزیات کے ساتھ کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر کو معلوم ہے، یہ سراسر باطل و گندا اور غلط عقیدہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے اندر نقب لگانے کے مترادف ہے۔ انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ غیب کا مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کے اندر چھید ڈالنے والا، عقیدے کے اندر شگاف ڈالنے والا مسئلہ ہے۔ عقیدہ غیب کے حوالے سے اور علم غیب کے حوالے سے انسان کو عقیدہ اور اسلوب اور معاملہ وہی رکھنا چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تھوڑا سا بھی اس معاملے میں اشتباہ اور شک پڑ گیا، اس بات کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے گا، شرک کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ اور یہ بات کہنے کے بعد پھر کہا احینی ما علمت الحیات خیرا لی، دعا مانگ رہے، احینی ما علمت الحیات خیرا لی، یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میری زندگی میرے لیے خیر کا باعث ہو،
وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اور جب میرے لیے مر جانا بہتر ہو مجھے اس وقت موت عطا کر دینا۔ کیا یہ خوبصورت بات ہے۔ یعنی انسان یہ دیکھیں اتنا بے بس ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی زندگی کب تک خیر کا باعث ہے، اس کے اپنے لیے، دوسروں کے لیے تو بعد میں۔ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، یہ نہیں کہا گیا جب تک میرا وجود معاشرے کے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھنا، جب تک میرا وجود معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے موت دے دینا، نہیں، جب تک میرا وجود میرے لیے بہتر خیر کا باعث ہے یا اللہ زندہ رکھنا، اور جب یہ میرے لیے خیر کا باعث نہ ہو شر کا باعث بن جاؤ تو یا اللہ تو مجھے اس دنیا سے لے جانا۔ اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہے کہ مسلمان کی جان کتنی قیمتی ہے۔ انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس لیے منع کیا کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ انسان بیمار ہو، کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہو، کسی جسمانی عارضے کا شکار ہو، تکلیف، دکھ، درد، مصیبت، رنج کا شکار ہو، تعلیم یہ ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرنی، موت نہیں ماننی۔ جب موت نہیں مانگنی تو موت کا عمل یعنی خودکشی یہ تو بدرجہ یتم حرام ہے، یعنی موت طلب کرنے کی اجازت نہیں ہے، موت کے لیے عمل اور قدم اٹھانے کی اجازت تو ہو ہی نہیں سکتی، خودکشی اسی لیے حرام ہے۔ لیکن جو اسلوب جائز ہے وہ کیا؟ اللہ سے ہمہ وقت انسان کو دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ جب تک میری زندگی میرے لیے خیر کا باعث ہے تو مجھے زندہ رکھنا، اور جب تک میری زندگی میرے لیے جب بھی خیر کا باعث نہ ہو شر کا باعث بننے لگ جائے یا اللہ اس دنیا سے مجھے اٹھا لینا۔ آگے فرمایا اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، یا اللہ میں تجھ سے تیری خشیت، تیرے خوف، تیرے ڈر کا سوال کرتا ہوں۔ کب؟ فی الغیب والشہادہ، جب میں لوگوں کے درمیان ہوں یا پھر میں خلوت میں ہوں، اکیلا ہوں، جب میں معاشرے میں ہوں لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں، اس وقت بھی میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ میں تجھ سے ڈر کر رہوں، اپنے آپے کے اندر رہوں، اپنے آپے سے باہر نہ نکلوں، تیری معصیت اور نافرمانی نہ کروں۔ یہ تو قدر آسان کام ہے۔ جب انسان لوگوں کے سامنے ہوتا ہے نا، بہت سارے کام اللہ کے خوف سے تو شاید چھوڑے یا نہ چھوڑے، لوگوں کے خوف سے نہیں کرتا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میرا ایک بھرم بنا ہوا ہے، میں ایک معزز آدمی ہوں معاشرے کا، فلاں غلط کام کروں گا لوگ میرے بارے میں گفتگو کریں گے، میرا سکینڈل بن جائے گا۔ تو شہادہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں اس وقت تو انسان اللہ کے خوف سے یا لوگوں کے خوف سے بہت سارے کام نہیں کرتا۔ جو اصل کرنے والے کام ہے وہ ہے فی الغیب، جب انسان بالکل اکیلا ہو، جب انسان خلوت میں ہو، جلوت میں نہ ہو، اس وقت انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے اپنا خوف عطا کر۔ اس لیے کہ ایسی کیفیت میں خوف خدا نہ ہو تو انسان نہیں رہتا، بس اوقات شیطان بن جاتا۔ نفس کے خوف سے، نفس کے شر سے، اپنے نفس کی جکڑن میں آ کر، شیطان کی جکڑن میں آ کے انسان ایسے ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ بڑے بڑے تقوی اور للہیت پر چلنے والے لوگوں کے قدم جو ہے متزلزل ہو جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے عمل اور اپنی نیکی اور اپنے تقوی پر انحصار اور ظام نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تلاوتیں بھی کرتا ہوں، صدقات بھی دیتا ہوں، خیرات بھی کرتا ہوں، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہوں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، شیطان کا وار ایسا کاری ہے کہ ذرا سی انسان کو خلوت میسر آئے اور وہ بہک جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث تہامہ جو بار بار اسٹیج اور ممبر سے بیان ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت لوگ تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر پیش ہوں گے، مگر وہ اس طرح ہوا میں ذرے کی طرح اڑا دی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو راتوں کو اٹھ کر عبادتیں پڑھیں گے، تہجد کیا کریں گے۔ صحابہ کو کہا وہ تم میں سے ہوں گے، صحابہ کو کہا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود جیسے ہی تنہائی میسر آئے گی غلط کام کریں گے، اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑیں گے، فحاشی اور عریانی اور گندے کاموں میں پڑ جائیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس حدیث مبارکہ اور باقی احادیث میں یہ جلوت و خلوت میں جو اللہ سے ڈرنے کی دعا ہے یہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ آگے چل کے ارشاد فرمایا وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضْبِ، یا رب العالمین میں تجھ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جب میں خوشی میں ہوں، مطمئن ہوں، آسودگی میں ہوں اس وقت بھی، اور جب میں غصے کی کیفیت میں ہوں، طیش میں آ جاؤں، اپنے آپے میں نہ رہوں اس وقت بھی، کلمہ حق مجھ سے نہ چھوٹے۔ حق بات جو ہو میں ہمیشہ، چاہے میں اچھے حالات میں ہوں، آسودگی میں ہوں، خوش ہوں تو بھی صحیح اور حق بات کہوں، اور غصے میں ہوں تو بھی میرے زبان صحیح اور حق بات نکلے۔
کیونکہ ان دونوں کیفیات، یہ ایکسٹریم کی کیفیات ہے نا. بسا اوقات انسان خوش ہو جاتا ہے مال و دولت آسودگی میں، اس وقت ایسی بات کر جاتا ہے جو حق کو پامال کرنے والی ہوتی ہے، یا پھر بہت غصے میں آ کر ایسی بات کر جاتا ہے کسی کے خلاف جو حق کو پامال کرنے والی ہوتی ہے، حق بات نہیں ہوتی. اس لیے انسان کو رب سے مدد مانگنی چاہیے. وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرَّضَاءِ وَالْغَضَبِ. آگے چل کے ارشاد فرمایا وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَاءِ وَالْفَقْرِ. بہت ہی خوبصورت الفاظ. وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَاءِ وَالْفَقْرِ. یا اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال بھی کرتا ہوں کہ جب میری مالی حیثیت اچھی ہو نا، غنی ہو جاؤں، آسودہ حال ہو جاؤں مالی طور پر، یا پھر فقیر ہوں، مالی طور پر کمزور پڑ جاؤں، ان دونوں حالت میں یا اللہ دامن اعتدال میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے. قصد کہتے ہیں وسط کو، دامن اعتدال، یعنی مجھے جب بھی جس مالی حالت میں بھی تو رکھ، تو مجھے غنی رکھ یا فقیر رکھ یا رب العالمین، مگر میرے سوال یہ ہے کہ یا اللہ میں معتدل حالات کا حامل رہوں، دامن اعتدال مجھ سے نہ چھوٹے. یہ نہ ہو پیسے آئے تو تیری معصیت، نافرمانی، گناہ کے کام، فحاشی کے کام، عریانی کے کام، شادی کرنے لگا تو ساری دنیا کے خرافات کر لی، اور پیسے پاس نہیں ہے تو جو فرض کام ہے وہ بھی نہیں کیا، جن کے حقوق ادا کرنے وہ بھی نہیں کیے، ان کے حقوق بھی کھا رہا ہوں. اس لیے بہانہ کیا بنا رہا ہوں جی، بڑا آج کل حالات بڑے خراب ہیں، جو کر سکتا ہوں وہ بھی نہیں کر رہا، چھوٹا موٹا صدقہ کر سکتا ہوں، اللہ کی خوشی کے لیے کچھ مال نکال سکتا ہوں وہ بھی نہیں نکال رہا. کیوں؟ بہانہ بنا رہا ہوں، فقیر ہو گیا ہوں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَاءِ وَالْفَقْرِ. آگے چل کے ارشاد فرمایا وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ. یا رب العالمین میں تجھ سے ایک ایسی نعمت کا حامل ہونے، ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جس کا اختتام نہ ہو، جو ختم نہ ہو. ایسی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ باقی تو ہر نعمت ہے نا، جوانی آئی چلی گئی، پیسہ آیا چلا گیا، بھوک تھی کھانا کھایا ختم ہو گیا، جو بھی پیاس تھی مٹ گئی. ہر نعمت اپنے آگے پیچھے دیکھیں، گاڑیاں نئی لی ختم ہو گئی، زمین پلاٹ مکان بنائے پرانے ہو گئے مٹ گئے، نعمتیں ملی زوال کا شکار ہو گئے. وقت بدلتا ہے نا. نعیم لا ينفد کون سی نعمت ہے؟ جنت. جنت کی نعمت ایک ہی نعمت ایسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب نعمتوں میں عظیم الشان نعمت نعیم لا ينفد، جو کبھی زوال کا شکار نہیں ہوگی، جو مٹ ہی نہیں سکتی، ختم ہی نہیں ہو سکتی، جس کی انتہائی نہیں ہے، جو ہمیشہ رہے گی. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ. جب نعیم لا ينفد مانگ لی تو باقی ساری نعمتیں اس کے اندر شامل ہو گئی، اس کی سبارڈینیٹ، اس سے کم درجے کی ساری نعمتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا. اللہ سے جنت، اور جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جنت الفردوس. وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. جنت الفردوس، جنت الفردوس میں بھی سب سے اعلیٰ درجہ یہ اللہ سے مانگنا چاہیے. مانگنا اللہ سے ہے نا، کسی دنیا کے بندے سے تو نہیں مانگنا. تو اللہ کی شان کے مطابق مانگیں، اپنے ایمان اور اپنی کیفیت اور اپنے اعمال کے مطابق نہیں، منہ بھر کے مانگ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ. آگے چل کے ارشاد فرمایا وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ. میں تجھ سے ایک ایسی نعمت اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کی سوال کرتا ہوں جو پھر ختم نہ ہو، جس کا انقطاع نہ ہو، جو ٹوٹ نہ جائے، بکھر نہ جائے. آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک، اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد بھی جنت ہے. باقی ہر ٹھنڈک جو ہے آنکھوں کی، جس سے انسان کی آنکھ خوش ہوتی ہے، ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسا ماحول، ایک ایسی نعمت، ایک ایسی چیز جسے دیکھ کر انسان خوش ہو جائے، اس کی آنکھ دیکھے اور دل میں سرور اتر جائے اور پورا جسم سرشار ہو جائے. عام نعمتیں تو دیکھیں نا، وہ تو تنقطع ختم ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آئی ختم ہو گئی. جو نہ ختم ہونے والی ایسی نعمت ہے جس کی سرشاری ہمیشہ برقرار رہے گی، وہ کیا؟ جنت الفردوس. اور اس کا آگے مزید ذکر آ رہا ہے. اس کے علاوہ اولاد کی نعمت، اولاد کی نعمت بھی دنیا میں آتی ہے، اولاد پھر اللہ بلا لیتا ہے یا خود انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. بظاہر اس کا انقطاع ہے، بظاہر یہ ختم ہوگی، لیکن نیک اولاد انسان کے لیے جب صدقہ جاریہ بنتی ہے تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ہے وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَضِ. ایک ایسی نعمت جو کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک جس کا کوئی اختتام نہ ہو، اس لیے کہ انسان دنیا سے چلا جائے گا مگر نیک اولاد جب بعد میں صدقہ جاریہ بنے گی تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت کا دن آ جائے گا اور اس کے لیے اچھائی اور ثواب اور درجات بلند کرنے کا باعث بنے گی. آگے چل کے ارشاد فرمایا وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ. یا رب العالمین میں تجھ سے یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ جب تو کو فیصلہ صادر کر دے نا، قضا آ جائے،
جو تو نے لکھا ہوا ہے، تو بس میں اس پر سرنڈر کر دوں، تسلیم، راضی ہو جاؤں، مجھے پسند آئے تو بھی، ناپسند آئے تو بھی۔ یہ دعائیں کر رہے ہیں نا، میں نتیجہ ان دعاؤں کے مطابق نکلے، فیصلہ تیرا ان کے مطابق آ جائے تو بھی قبول، فیصلہ تیرا ان دعاؤں کے مطابق نہ بھی آئے، تیری حکمت کچھ اور ہے تو بھی قبول۔ جب قضا آ جائے، تیری طرف سے فیصلہ لکھ دیا جائے تو میری طرف سے سر تسلیم خم ہے، اگر مگر نہیں، پھر سوال نہیں ہے۔ اور اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ رضا جو ہے نا، یہ صبر سے اوپر کی چیز ہے۔ صبر یہ ہے کہ انسان کی مرضی کا نتیجہ نہ نکلے، تکلیف اور مصیبت اور پریشانی، اور انسان راضی نہ ہو مگر خاموش ہو جائے، برداشت کر لے، یہ صبر ہے، اس کے بھی بڑا درجہ ہے۔ مگر صبر سے بڑھ کر درجہ جو ہے وہ رضا کا ہے، کہ انسان یہ کہے کہ ایک میری سوچ اور میری فکر تھی، میری طلب تھی، جو اللہ نے عطا کیا وہ اس سے مختلف تھا، میں اپنی سوچ اور فکر کو بدل کر اللہ کی عطا کی ہوئی چیز کے مطابق اپنی ڈائریکشن کر لیتا ہوں، اس لیے کہ اس میں بھلائی اور خیر ہے۔ یہ صبر سے اوپر کا درجہ ہے، یہ ایمان کے اعلیٰ درجوں میں سے ایک درجہ ہے۔ تو یہ بھی انسان کو طلب کرنا چاہیے، اور اس حدیث مبارکہ میں سکھلایا گیا، اور آگے چل کے کہا گیا وَاسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، یا اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ ٹھنڈی زندگی بعد الموت، جب موت کے بعد، اللہ اکبر۔ اور یہ پورا ایک سکول آف تھاٹ اور فلسفہ ہے۔ یہ آج کی دنیا میں جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہوگا ہی کچھ نہیں، وہاں پر ایک مومن کیا دعا کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا مرنے کے بعد ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ اس بات کو خاطر میں ہی نہیں لاتا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، دوبارہ اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے، اس کے بعد زندگی ہے کہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے ریلیونٹ کوسچن نہیں ہے، اس کے لیے کچھ اور مسئلہ ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، یا اللہ میں تجھ سے ایسی ٹھنڈک بھری، وہ ٹھنڈک بھری کیا، آج موسم گرم ہو رہا ہے نا، اب سمجھ میں آتا ہے، برد العیش بعد الموت، ایک ایسی خوبصورت زندگی، ایک ایسی آراستہ زندگی جسے کہتے ہیں کول لائف۔ اب یہ انگریزیوں نے بڑا زبردست لفظ نکالا، کول لائف۔ اب اس کا مطلب وہ حقیقی ٹھنڈک والی ٹھنڈک نہیں ہے، لیکن جسے کہتے ہیں نا یہ بڑا کول ہے، بڑا زبردست ہے، یہ برد العیش بعد الموت، بہترین پاسبل زندگی بعد الموت، مگر کب؟ موت کے بعد۔ وہ کہاں ملے گی؟ قبر میں بھی ملے گی، اور اس کے بعد جنت الفردوس انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اللہ اکبر، وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ۔ یہ ایپک ہے اس دعا کے، اس دعا کا یہ جو انتہا ہے، یہ الفاظ اور خوبصورتی کا انتہا ہے، عروج ہے۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، یا اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے چہرے کو دیکھنے کا جو مزہ ہے نا وہ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ کے چہرے کو دیکھنا، ایک اللہ کے چہرے کو دیکھ کر انسان جو مزہ اور حظ اٹھائے گا وہ مانگ رہا ہے، یعنی اس کے اندر تفصیل کتنی ہے۔ اب یہ پورے ایک لمبے جمعے کے موضوع کا تقاضا ہے کہ اللہ کو روز قیامت جب مومنین دیکھیں گے تو کیا کیفیت ہوگی، اس پر نصوص کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، یہ تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ اسے کسی وقت چھیڑیں گے۔ لیکن یہاں پر جو طلب ہے نا، شوق ہے، وہ کیا ہے، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، کہ ایسی نظر میں تجھ سے مانگ رہا ہوں جب وہ تجھے دیکھے گی تو اس کا مزہ آ جائے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، ہم نے رمضان میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ نظر جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا ہے، ہر انسان اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کرے اور اپنا ٹیسٹ کر لے، کیا میری آنکھ اس دنیا میں جو گند دیکھتی ہے اور گندگی دیکھتی ہے، یہ آنکھ اس لیول اور معیار کی ہے کہ یہ اللہ کا دیدار کر سکے؟ یہ ہر بندہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں نا، معاشرے میں بھی، موبائلوں میں بھی، ادھر سے ادھر فارورڈ ہو رہا ہے، ادھر سے ادھر فارورڈ ہو رہا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر ادھر آ گیا ادھر آ گیا، نہ چاہنے کے باوجود چاہ کر، پراکسیاں لگا کے، سب نوجوانوں جو ہم دیکھتے ہیں نا، ایک سوال ہے کہ اس آنکھ سے آج جو دیکھ رہے ہیں، کل یہ آنکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا ہے اس نے۔ اتنی گندی آنکھ کیا اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھے، اور نہ صرف دیکھے بلکہ دل ایسا ہو کہ اس سے مزہ اٹھائے؟ یہ بس سوال ہے جو میرے اور آپ کے سامنے، اور ہمیں اپنے یہ سوال تسلسل سے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ یا رب العالمین، تو مجھے اپنی ملاقات کا شوق بھی عطا فرما۔ اور یہاں بھی یہ دیکھیں، ایک ہے دیکھنا، ایک ہے ملاقات، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھنا تو یہ نا کہ ہجوم ہے مومنین کا روز قیامت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، اور وہاں پر سارے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت عطا فرمائیں گے وہ دیدار فرما لیں گے۔
پھر اس کے بعد والشوق الی لقائک، تیرے ساتھ ملاقات کا شوق، وہ ایک علیحدہ موقع ہے. دیدار ایک چیز ہے اور ملاقات ایک علیحدہ چیز ہے. اس حدیث مبارکہ اور دعا میں دونوں کو طلب کیا گیا، دونوں کو مانگا گیا ہے. اور وہ کس کیفیت میں؟ فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلہ. یہاں پر متعدد ترجمے کیے گئے ہیں، لیکن اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ جو تجھ سے میں مانگ رہا ہوں نا، لذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک، یہ چیز اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کے حصول کے لیے انسان کو نا آزمائش میں پڑنا پڑتا ہے، گناہوں سے بڑا بچنا پڑتا ہے، اور بڑے فتنوں سے بچ کر انسان کو نکلنا پڑتا ہے. یا اللہ میں اتنا کمزور ہوں، تو مجھے فتنوں میں بھی نہ ڈالی، ایسے گناہوں میں بھی نہ ڈالی کہ جس سے بچ کر اس پرخار وادی سے نکل کر مجھے تجھے دیکھنا پڑے، مجھے تو آسان راستے سے اپنے تک لے جائیں. یہ ہے اس کا خلاصہ. آسان راستے سے، میں آزمائشوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر تو نے مجھے مشکل راستے میں ڈال کر اپنی ملاقات تک لے کے آنا ہے تو یا رب العالم میں کمزور ہوں، میں درمیان میں کہیں کھو بیٹھوں گا. تو مجھے مشکل راستے سے بچا کے آسان راستے سے اپنے قرب کے پاس لے جانا، پھر اپنا دیدار کرانا، اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمانا، اور میری اس دعا کو قبول فرمانا. اور آخر میں بیان فرمایا اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. اور یہ فرمایا کہ یا اللہ تو ہمیں ایمان کی زینت عطا فرما، ایمان کی خوبصورتی عطا فرما. یہ جو اوپر جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں نا، اس کے نتیجے میں پھر ایمان کی خوبصورتی اور ہداۃ مہتدین، ایسا ہادی، ایسا ہدایت یافتہ جو ہمہ وقت ہدایت کے راستے پر ہی رہتا ہے، اور اس کی ہدایت میں ہمہ وقت اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے. چونکہ وقت ہمارا بہت آگے بڑھ گیا، مزید ہم باتیں اس حدیث کی تشریح کے حوالے سے نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ان احادیث کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے ہر شخص کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان احادیث کے متن کو یاد کرنے کی کوشش کریں. زبانی قدر لمبی احادیثیں یاد نہ ہو، لکھ کر اپنے پاس رکھیں. عربی کے الفاظ اگر ہماری زبان پر نہیں آتے چڑھتے تو کم از کم ان کے معانی اور ان کے مطالب پر غور کریں، تاکہ ایمان کی حلاوت اور وہ مٹھاس ہمیں نصیب ہو سکے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قربت کی وجہ سے نصیب ہوتی تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم